دیکھیے کانا پھوسی جو ہے، سمجھا، یہ غیبت ہے. اب اس کو چاہے کانا پھوسی کریں، غیبت کرنا. اور غیبت بہت ہی خراب چیز ہے. کسی کے پیٹھ پیچھے اسے برائی کرنا، یہ ایسا کہ جیسے کوئی اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہو، مردار بھائی کا گوشت کھائے، یعنی کتنی خراب چیز ہے. تو یہ نہایت خراب چیز ہے. یہاں ایک چیز سمجھ میں آ جانا چاہیے، کہ ہر ایک کی برائیاں بھی الگ الگ ہوتی ہیں. دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک وہ ہے جس کی برائی کا اثر کس کی برائی سے دوسرا کوئی متاثر ہو، اس پر اثر پڑے. اور ایک یہ ہے کہ اس کی برائی کا اثر خود اسی کی ذات پر پڑے. تو اگر آپ کی کسی کا عمل، برے عمل سے کسی کا نقصان ہو رہا ہو، بری عادت سے کسی کو نقصان ہو رہا ہو، تو آپ کی اس بات کو بتا دینا یہ برائی نہیں ہے، یہ اس کو بچانا ہوتا. جیسے کہ جن سے دوسرے نقصان، مثال کے طور پر ایک چور ہے. چور جو ہے اگر چوری کرتا ہے تو کسی کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو اب اگر ہم یہ بتا دیں کسی کو کہ فلاں شخص چور ہے، تو یہ وہ بات نہیں کہی جائے گی جس کی اجازت نہ ہو. یہ گمراہ ہے، برائی تو کوئی اس کی، مگر یہ وہ برائی نہیں ہے جس کا بیان نہ کیا جائے. یہ ڈاکو ہے، یہ وہ برائی نہیں ہے جس کا ذکر نہ کیا جائے. تو غلط لوگ جو دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی باتیں اگر آپ کو معلوم ہو تو اس کو بتانا یہ کوئی برائی بات نہیں ہے، اور اس کو غیبت بھی نہیں کہتے، وہ نہیں کہتے. اس لیے کہ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو دوسرے اس سے کیسے بچیں گے؟ دوسروں کو پتا چلنا چاہیے نا کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ دھوکے باز ہے. یہ بتانا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. تو اس کو غیبت میں نہیں رکھتے. مگر کوئی شخص ہے جس کا نقصان اسی کو، مثال کے طور پر مسلمان تو ہے مگر بدقسمتی دیکھو کہ نماز نہیں پڑھتا، یہ بھی تو عیب ہے. نماز نہیں پڑھتا، عیب تو ہے. مگر اس نماز نہ پڑھنے کا نقصان اس کے پڑوسی کو نہیں ہو رہا، اسے کسی اور کو نہیں ہو رہا، یہ اسی کو ہو رہا. یہ ایسا ہے بھائی جو وہی جانتا ہے. ایسے وہ وائف کو اگر آپ نے چھپایا، اس کو رسوا ہونے سے بچایا، تو اللہ سے امید رکھے کہ جب اس کے بندے کے عیب کو تم چھپاؤ گے تو رب تبارک و تعالیٰ تمہارے بھی عیب کو چھپائے گا. مگر وہ یہی عیب کہ جس کا دوسرے پر اثر نہ پڑے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اگلا سوال ہے کہ اکثر